الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ محترم ناظرین، اس وقت ہم ملک پاکستان کی عظیم دینی درسگاہ جامعہ فریدیہ ساہیوال شریف میں تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کی طرف سے ایک تربیتی مکالمہ جو کہ امتحانی عملہ کی تربیت کے لیے ہے، اس کا انعقاد کیا گیا ہے، جس کا بطور خاص حکم ارشاد فرمایا محترم مقام قبلہ صاحبزادہ والا ذیشان فخر المدرسین استاذ العلماء حضور قبلہ صاحبزادہ ڈاکٹر مفتی پیر محمد مظہر فری شاہ صاحب دامت برکات ملالیہ، محتمم و شیخ الحدیث جامعہ فریدیہ ساہیوال، اور آپ رکن ہیں امتحانی و نصابی کمیٹی تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کے، اور اس میں دلچسپی کا اظہار فرمایا محترم جناب عزت مآب حضرت علامہ ڈاکٹر حافظ غلام عباس صاحب دامہ ظلہ ناظم امتحانات تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان، کہ کوئی ایسی تربیتی ویڈیو ریکارڈ کی جائے کہ جس میں امتحانی عملہ کے تمام مسائل بھی ڈسکس ہو جائیں، ان کے جوابات بھی اس میں موجود ہوں، اور اس ویڈیو کو دیکھ کے تنظیم المدارس کے تحت جہاں بھی امتحانی عملہ موجود ہوگا وہ تقریباً سارے مسائل کا حل اس کے اندر موجود ہو، تاکہ اس ویڈیو کے ذریعے ہی ایک تربیتی ورکشاپ ہی سمجھی جائے اس کو، اور آسانیاں پیدا ہوں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت جامعہ فریدیہ ساہیوال کے مدرس محترم جناب استاذ العلماء حضرت علامہ مفتی حافظ علی عمران صاحب، جو کہ کوآرڈینیٹر بھی ہیں تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان کے، اور بندہ نچیز محمد ندیم فریدی جامعہ فریدیہ ساہیوال سے۔ تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، آسان انداز میں ہی کوشش کریں گے کہ تمام باتیں آپ تک پہنچ بھی جائیں اور آسانی سے سمجھ بھی آ سکیں۔ تو قبلہ مفتی صاحب، آپ سے ہی یہ اسی طرح مکالمہ کے انداز میں ہی ہم کوشش کرتے ہیں کہ یہ بات عوام تک پہنچ جائے کہ اب فرض کریں امتحانات کا وقت آن پہنچا، تو ایک ناظم کو یا پورے نگران عملہ کو اس سینٹر میں کب پہنچنا چاہیے؟ مثلا کل پیپر ہے ہمارا، تو کل آئیں آ جائیں، یہ کب انہیں پہنچنا چاہیے؟ آسانی اور ضرورت کس میں؟ اس میں سر یہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو مراکز ہیں تنظیم المدارس کے، ہم کوشش تو کرتے ہیں کہ جہاں قابل ذکر تعداد ہو ہر اس شہر قصبہ میں مرکز بنے۔ ٹھیک ٹھیک۔ لیکن بعض اوقات چھوٹے ادارے ہوتے ہیں یا دور دراز کا سفر کر کے ان کو جانا پڑتا ہے، تو اس کا مطلب جب مراکز دور ہوں گے تو پھر عملے کو بھی دور جانا پڑے گا اور وقت زیادہ لگے گا۔ تو اس کے لیے اتھارٹی لیٹر مرکز ہمیں تقریباً کو ایک ہفتہ پہلے ہی بھیج دیتا ہے۔ اچھا، اور پھر یعنی ہدایت اس کو جس نے ڈیوٹی کرنی ہے ایک ہفتہ پہلے کم از کم اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ میں نے کہاں ڈیوٹی کرنی ہے، کب پیپر شروع ہو رہے ہیں۔ تو چاہیے تو یہ کہ ایک دن پہلے وہ پہنچ جائیں اس ادارہ میں، مرکز امتحان کا معائنہ کریں، اپنی جوابی کاپیاں ہینڈ اوور کریں اور پھر وہاں کا ماحول دیکھیں، تو یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ لیکن اگر ایسا ہو کہ اسی شہر میں آپ نے جانا ہے، دور کہیں زیادہ سفر نہیں ہے، تو کم از کم پھر امتحان شروع ہونے سے 2-3 گھنٹے پہلے پہنچ جائیں، تاکہ یہی کام معائنہ کرنا، جگہ کی گنجائش دیکھنا، بچوں کو بٹھانا، یہ سارے معاملات، جوابی کاپیوں کی تعداد ہے، جانچ پڑتال، یہ ساری چیزیں پہلے سے ہو جائیں تاکہ وقت پہ پھر پیپر کو شروع کیا جا سکے۔ اگر وہ تاخیر سے پہنچیں گے تو کوئی بھی پریشانی ہو تو پھر اس کو سالو کرنا مشکل ہو جاتا ہے، اور اتنا ہی پیپر تاخیر کا شکار ہوگا۔ بالکل صحیح۔ اس کا مطلب کم از کم پیپر شروع ہونے سے 1.5-2 گھنٹے پہلے کم از کم اتنا تو لازمی پہنچنا، تاکہ انہیں کہیں متبادل راستہ اگر کوئی اختیار کرنا پڑے تو اتنا وقت ہو کہ اگر وہاں پراپر حال نہیں ہے، قریب کسی مسجد کے حال میں جانا ہے، کسی ادارے کے حال میں جانا ہے، تو وہ انتظام ہو سکے۔ اچھا مجھ اس میں ایک اور بھی ہے کہ اگر جاتے ہی ناظم صاحب نے جوابی کاپیاں اپنے ہینڈ اوور کر لیں
تو انہیں چاہیے کہ یعنی پہلے ہی وہ تعداد ان کے پیش نظر ہوتی ہے جی جی کہ اس سینٹر میں فلاں فلاں درجہ کے اتنے طلبہ ہیں، تو جوابی کاپیاں دیکھ لے، اس کو جانچ پڑتال کر لے کہ یہ پوری ہیں بھی نہیں. فرض کریں اگر وہ جوابی کاپیاں کم پڑ جاتی ہیں، پہلے دن ہی وہ گن لیتا ہے اور اسے محسوس ہوتا ہے یہ تو 3 دن میں ختم ہو جائیں گی، تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کے لیے سر یہ ہوتا ہے کہ بات بہت خوب آپ نے فرمایا کہ پہلے دن وہ گن لے گا کہ ہر درجے کی کتنی کاپیاں ہیں. ٹھیک ہے. تو آلریڈی پہلے دن میں یا دوسرے دن میں مسئلہ نہیں بنتا، وہ کم بھی ہوں گی جیسے آپ نے فرمایا تیسرے دن، چوتھے دن یا آخری دن کے لیے کم ہوں گی. تو وہ پہلے دن ہی اپنی اعداد و شمار جب کر لیں گے تو ناظم امتحانات کو یا مرکز کی طرف سے جو اتھارٹی لیٹر ہوتا ہے اس پہ ایمرجنسی کی صورت میں کچھ نمبرز دیے ہوتے ہیں. ان نمبر پہ رابطہ کر کے بتائیں کہ ہم فلاں مرکز سے فلاں شہر سے بات کر رہے ہیں اور وہاں اتنی جوابی کاپیاں فلاں درجے کی ہمیں چاہیے، وہ آپ بھیج دیں. تو وہ کسی بھی صورت پھر مرکز پہنچانے کا پابند ہوتا ہے. اگر بالفرض اس فون پہ بات نہ ہو یا بھول گئے تو پھر جو امین رازداری آتا ہے جی، وہ پیپر ڈسٹریبیوٹر انسپیکٹر جو آتا ہے پیپر پہنچانے کے لیے، اس کے ذمہ لگا دیں کہ ہماری اتنی جوابی کاپیاں کم ہیں، تو پھر وہ مرکز سے رابطہ کر کے آپ کو پرووائڈ کر سکتا ہے. اچھا، دونوں میں سے کسی سے بھی رابطہ کیا جا سکتا ہے. رابطہ ہو جائے. اچھا، اگر ایسی صورتحال بن جائے کہ رابطہ بھی ہوا ہے مگر فرض کریں خاصہ کی جوابی کاپی ختم ہو گئی ہے اور پیپر کا وقت بھی آ گیا ہے، ادھر سے بھی کاپیاں بھی نہیں پہنچی، تو کیونکہ ایمرجنسی کی صورتحال بھی اس کا حل کو موجود ہے؟ ہاں، یہ بڑا اہم سوال ہے آپ کا. اچھا. کہ ایسا ہو سکتا ہے وہاں انہوں نے بیلٹی کروائی، ڈلیور نہیں ہوئی، صحیح جی، کوئی ڈاک کا پرابلم بن گیا، امین رازداری صاحب کو انہوں نے بھیجی، وہ پہنچانا بھول گئے، کوئی ایسی صورت ہے تو اس کے سر 2 حل ہوتے ہیں. صحیح جی. اور یہ اس وقت ہیں جب ایٹ دیٹ ٹائم کوئی چیز موجود نہیں ہے تو اب کوئی نہ کوئی حل تو کوئی حل. اس کے 2 صورتیں ہوتی ہیں. ایک تو جس شہر میں یہ مسئلہ بنا ہے اس شہر میں کوئی اور مرکز بھی ہوگا. ٹھیک. اگر کوئی اور مرکز بنا ہے تو آلریڈی وہاں بھی امین رازداری ڈیلی بیس پہ جاتا ہے معائنہ کے لیے. وہ سب سینٹر میں اس نے ڈسٹریبیوٹ پیپر کرنا ہوتا ہے. ٹھیک. تو وہ وہاں سے لا کے ان کو اتنی جوابی کاپیاں دے دے گا اور آئندہ کے لیے انتظام کر لیں گے. ایک سلوشن ہے. اگر بالفرض یہ ہے کہ اس شہر میں مرکز ہی ایک ہے، یہ بھی ہے، تو کسی اور جگہ سے بھی نہیں لا سکتے. پھر یہ ہوتا ہے کہ جو قریب کا درجہ ہے، مثلا عالمیہ دوم کی جوابی کاپی کم ہے، عالمی اول کی آپ کے پاس وافر ہیں، تو اول کاٹ کے موٹے ریڈ مارکر سے آپ وہاں دوم لکھ دیں، عالمیہ کی کاپی عالمیہ میں استعمال کر لیں. اچھا. عالیہ اول کی کم ہے، دوم میں استعمال کر لیں. خاصہ اول کی کم ہے، دوم میں استعمال کر لیں. اسی طرح عامہ کی. اور اگر ایک پورے درجے کی شارٹ ہو جائیں، یعنی نہ سال اول کی نہ دوم کی ہے، تو پھر کوئی بھی مثلا خاصہ کی جوابی کاپیاں کم ہیں تو عامہ والی کو خاصہ میں استعمال کریں، لیکن عامہ کاٹ کے خاصہ جلی حرف میں لکھیں، پھر موٹے مارکر تاکہ دیکھنے والا وہ اس کی رنگت پہ نہ جائے، وہ تھوڑا سا جلی روپ میں پڑھا بھی جائے اور اس کی بنڈلنگ کرتے ہوئے بھی پھر ان کا خیال کیا جائے کہ اسی درجہ میں ان کو رکھا جائے جس درجے میں استعمال کی گئی. بالکل صحیح. یہ اس کا سیکنڈ سولوشن ہے. چلیے، یہ تو بہت اچھا حل ہے. تو یہ تو ایک یعنی پریشانی کا حل موجود ہے، یہ ایسے ممکن ہے. اچھا، اب مفتی صاحب یہ بتائیں کہ طلبہ کمرہ امتحان میں پہنچ گئے ہیں، نگران عملہ بھی آ گیا ہے، تو طلبہ کی جو قطاریں بنانے کا کوئی خاص رول بھی ہے یا جہاں چاہیں جیسے جتنے مرضی فاصلے پہ بیٹھ جائیں؟ نہیں سر، ایسا تو نہیں ہے. جیسے ایگزام کے امتحانات کے طریقہ کار ہر بورڈز کے ہوتے ہیں، یہ لائک فیڈرل بورڈ ہے، پورے ملک کا بورڈ ہے، اہم بورڈ ہے، بڑا بورڈ ہے، تو اس میں بھی وہی قواعد ہیں. تو ہماری کمیٹی کا جو فیصلہ ہے یا امتحانی بورڈ کا فیصلہ ہے کہ 4 فٹ کے فاصلے پہ دائیں بائیں اور آگے پیچھے سے ہر طالب علم کا 4 فٹ کا فاصلہ ہونا چاہیے. 4 فٹ کے فاصلے، آگے پیچھے بھی 4 اور دائیں بائیں بھی 4 ہو. تو یہ اس طرح سے سیکوینس اس کا ہوتا ہے. اور 4 فٹ کے فاصلے پہ بٹھائیں تو میرا خیال ہے کافی حد تک یہ چیزیں کنٹرول ہو جاتی ہیں اور اس میں تحسین بھی پیدا ہوتی ہے اور نقل سے بھی کنٹرول ہو سکتا ہے. تو کسی بھی درجہ کے یا ایک ہی درجہ کے یا رول نمبر وائز اس میں تو کوئی خاص ترتیب نہیں ہے؟ ہاں، اس میں 2 چیزیں ہیں سر. یہ ناظم مرکز اس کی ثوابدید ہے، وہ جیسے مناسب سمجھے. اس کے دونوں طریقے ہو سکتے ہیں کہ ہر درجہ کا ایک بٹھاتا جائے
یہ بھی ہو سکتا ہے، یا ایک کلاس کے ایک لائن میں بٹھا لیں، دوسری لائن کلاس کے دوسری لائن میں بٹھا لیں، تو سیکوینس وہ رہنا چاہیے 4 فٹ والا، 4 فٹ کی احتیاط ضروری ہے۔ تو ترتیب وہ جو بھی لگا لیں گے اس میں پھر ظاہر نگران عملہ سر پہ کھڑا ہے اور دیکھ رہا ہے، تو موقع پر وہ خود ہی اچھا فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اچھا، اس سے اگلا سٹیپ جو مفتی صاحب یہ کہ اب جوابی کاپیاں جو ہیں وہ بچوں کے اندر تقسیم کر دی ہیں، وہ تقریباً کتنی دیر پہلے کرنی چاہیے؟ یہ جوابی کاپی تو کم از کم آدھا گھنٹہ پہلے کرنی چاہیے۔ اچھا، یعنی اگر 9 بجے کا پیپر کا ٹائم ہے تو 8:30 بجے تقریباً جوابی کاپی ڈسٹریبیوٹ کر دی جائے۔ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ایک تو جوابی کاپی دینے کے ساتھ ہی طلباء میں ذرا اطمینان ہو جاتا ہے، وہ شروع ہوگا، کام ہو جاتا ہے، مصروف ہو جاتے ہیں، وہ اپنا رول نمبر، نام، درجہ، حاضری وغیرہ لگائیں گے، تو یہ ان کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر ان کو اس ٹائم میں لائنیں درست کرنا، کسی کی سیٹ چینج کرنا آگے پیچھے، وقت کی نزاکت اور کسی بچے کی نفسیات کے مطابق اس کی سیٹ چینج کرنی ہے، تو یہ ساری چیزیں مینیج ہو جاتی ہیں، بالکل صحیح، آسانی ہو جاتی ہے۔ اچھا، اب سوالیہ پیپر تو اس عملے کے پاس نہیں ہے صاحب، ذرا امین رازداری جو ہے جی وہ لے کے آئیں گے ان کے پاس، وہ جو پیکٹ لے کے آتے ہیں جس میں سوالیہ پرچہ جات ہوتے ہیں، امین رازداری جب یہ نگران عملہ کے سپرد وہ پیکٹ کریں گے تو اس میں بھی کچھ خاص ہدایات ہیں، احتیاطیں ہیں، یا بس آئیں اور کھولیں اور تقسیم کرنا شروع کر دیں؟ سر اس میں یہ کئی درجات کے اسکول کالجز میں یونیورسٹیز کے امتحان بھی دیے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں جتنا احتیاطی پہلو تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان نے رکھا ہوا ہے، شاید کہ کسی اور پلیٹ فارم کے پاس اتنا زیادہ منظم نہ ہو۔ اچھا، بہت اچھے۔ وہ طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ ہم نے اسکول کالجز کے دیے تو وہ سپرنٹینڈنٹ صاحب جاتے ہیں، جاری کروا کے لے آتے ہیں، بالکل، ہاں، کسی بینک کی برانچ سے لے کے آتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک سپرنٹینڈنٹ صاحب کے حوالے ہوتا ہے اور پیپر اوپن ہوتا ہے تو اس وقت اس کا نگران عملہ ہوتا ہے، دیٹس آل۔ لیکن ہمارے یہ نظام یہ نہیں ہے۔ اچھا، اس سے زیادہ سخت؟ اس سے زیادہ سخت ہے سر۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہماری جوابی کاپی مرکز بھیجتا ہے ادارے کو، اور کوئسچن پیپر بھیجتا ہے امین رازداری کو۔ اچھا، امین مختلف جگہ، دو مختلف جگہ ہے۔ امین رازداری کا مطلب ہے وہ کوئسچن پیپر سے ریلیٹڈ ایک الگ پرسن ہے جو ادارے کا بھی نہیں ہے اور امتحانی عملے میں سے بھی نہیں ہے۔ اچھا، ایک تھرڈ پرسن ہے، اس کو ہمارا مرکز دیتا ہے سوالیہ پیپر۔ اوکے، اور پھر وہ بندہ ڈیلی کی بنیاد پہ جو پیپر ہونا ہے اس کے ذمہ کچھ مراکز لگا دیے جاتے ہیں، وہی پیپر، وہی بند پیکٹ سیلڈ ہوگا، وہ لے کے آئے گا انویلپ، اور وہ آ کے پیش کرے گا ناظم مرکز امتحان کو۔ ناظم مرکز امتحان بھی اس کی سیل چیک کرے گا، پھر ادارہ کا ناظم یا محتمم صاحب یا کوئی صدر مدرس، یعنی جس ادارہ میں یہ مرکز بنا ہے، اچھا، وہ ادارہ کے جو سربراہ ہیں وہ بھی ادارہ کا سربراہ بھی دیکھے گا۔ اچھا، پھر اس پہ سر جب انویلپ سیلڈ ہوتا ہے اس وقت وہ امین رازداری بھی سائن کرتا ہے، ناظم مرکز بھی سائن کرتے ہیں، اور وہ جو ادارہ کے ناظم یا محتمم صاحب یا صدر مدرس شیخ الحدیث ہوتے ہیں وہ بھی سائن کرتے ہیں۔ اچھا، وہ امین رازداری پیکٹ لے کے آ رہا ہے مگر سائن یہاں ان کے سامنے کرے گا کہ یہ پیکٹ بند تھا؟ جی، سامنے۔ اس میں اس کا اپنا بھی تحفظ ہے نا کہ وہ حوالے کر رہے ہیں، تو بالکل ٹھیک ہے، یہ سیلڈ انویلپ ہونا ضروری ہے۔ تو 3 افراد کی جو ذمہ دار افراد ہیں ان کی موجودگی میں، اور صرف سر یہ سائن نہیں ہوتے، پھر وہ جو پیکٹ خالی کھلتا ہے، ہاں جی، پیپر ڈسٹریبیوٹ ہو گیا، جو خالی پیکٹ ہے وہ بھی مرکز کو واپس بھیجنا ہوتا ہے۔ اچھا، تاکہ وہ دستخط کا ثبوت پہنچے کہ پیپر کھلتا رہے، تو پورے لوازمات پورے تھے۔ اچھا مفتی صاحب، ٹھیک ہے، امین رازداری صاحب لے آئے، پیکٹ کھل گیا، سب کے سائن ہو گئے۔ پیکٹ کھلنے کے بعد بھی بعض اوقات کو مسئلہ بن جاتا ہے، مثلا پیکٹ کھولا ہے جی تو اندر سے وہ پیپر ہی نہیں نکلے، جو آج پیپر تھا، آج پرچہ نمبر 3 ہے اور اندر سے پرچہ نمبر 4 نکلا ہے، تو اب کیا کیا جائے یعنی اس کا؟ سر اس میں یہ ہوتا ہے کہ امین رازداری جو پیپر پیکٹ لے کے آتا ہے، صحیح جی، پیکٹ کے باہر بڑے جلی روپ سے لکھا ہوتا ہے تاریخ اس دن کی،
اچھا پرچہ نمبر لکھا ہوتا ہے, بالکل ٹھیک, کلاس کا ٹائٹل بھی لکھا ہوتا ہے بالکل کہ خاصہ اول کا پیپر ہے, پیپر نمبر 3 ہے, آج تاریخ یہ ہے, آج پیر کا دن, صحیح ہے, یعنی یہ ہر چیز اوپر بڑی احتیاط سے پہلے بڑی احتیاط سے لکھی ہوتی ہے. تو وہ کھول تو سکتا نہیں کہ اندر کیا کچھ ہے, صحیح ہے, پیکٹ کھول نہیں سکتا, صاحب وہ باہر سے دیکھ کے باہر سے دیکھ سکتا ہے. تو باہر سے جو دیکھے گا اس ڈیٹ کا اور اس کلاس کا پیپر لے کے آئے گا. اوکے, اگر وہ پیپر لے کے آ گیا, اس نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی. بالکل ٹھیک ہے. اب مسئلہ ہے کہ اس کو جیسے آپ نے فرمایا کہ وہ پیپر کھولا اور اس میں سے غیر متعلقہ نکل آیا, یعنی ایسا ہوتا تو بہت شاذ نادر ہے, لیکن ممکن تو ہے نا, ہاں پاسبل ہے, ہاں کہ پیکنگ کرتے وقت بھی بندہ غلطی ہو گئی کہ اس میں پیپر نمبر 3 ہونا چاہیے تھا, صحیح, اس میں سے پیپر نمبر 4 نکل آیا. بالکل ٹھیک ہے. پیکنگ میں اگر غلطی ہو گئی ایسی تو پھر اس کا حل یہ ہوتا ہے سر کہ چونکہ وہ پیپر تو اس دن ہے نہیں اور وہ آفٹر ون ڈے ہونا ہے, ہاں جی, تو ایک دن بعد کا ہے, تو وہ تو اوپن ہو گیا, تو وہ فوراً اس کو بند کریں. اچھا اچھا اچھا, انہیں افراد کی موجودگی میں, جو ان افراد کی موجودگی میں بند کریں اور پھر عملے کے سائن کروائیں. اسی طرح امین رازداری کے سائن بھی ہوں, ادارہ ناظم کے سائن بھی ہوں, بالکل کہ یہ ہم نے ڈسٹریبیوٹ نہیں کیا, یہ اوپن نہیں ہوا, مطلب پتہ نہیں چلا اسٹوڈنٹ کو. اور پھر اس کی اطلاع مرکز کو بھی دیں, مرکز کو دیں. اس کا فائدہ سر یہ ہوتا ہے کہ ایک انسپیکشن ٹیم الگ بھی ہوتی ہے جو امین رازداری کو بھی چیک کرتی ہے کہ اس نے ڈاک اوپن تو نہیں کی. اچھا, یہ نہیں ہے کہ انسپیکشن ابھی ان کے اوپر بھی ہے, ان کے اوپر بھی ہے. وہ انہوں نے جو پیپر کروائے ہوتے ہیں وہ بھی چیک کرتے ہیں, ان کے خالی لفافے, اور جو ہونے ہوتے ہیں وہ سارے پیکٹ بھی چیک کرتے ہیں کہ کوئی سیل لوز تو نہیں ہوئی. بہت اچھا ہے, بہت اچھا ہے. تو جب انہوں نے اطلاع دی ہوگی تو پھر وہ آ کے چیک کریں گے, تو ان کو پتہ چل جائے گا کہ یہ اوپن ہوا ہے, تو ہمیں پہلے سے پتہ تھا, خبر تھا کہ یہ کیس ہو چکا ہے, کیس ہو چکا ہے. اگر اطلاع نہیں دیں گے تو پھر اس میں امین رازداری بھی مشکوک ہو جائے گا اور ناظم مرکز بھی مشکوک ہو جائے گا. تو جب غیر متعلقہ نکلے. اچھا, اس کے ساتھ ایک اور صورت بھی بن سکتی ہے, پیپر کھولا ہے, پیپر تو وہی ہے, مثلا ایک درجہ کی تعداد ہے 40, جی, پیپر نکلے 30 سوالیہ پرچے, جی جی, 10 کم ہے. ہاں جی, اس میں موقع پر اب, ہاں جی, اس کی ایک وجہ ہوتی ہے سر. اچھا, دفتر میں احتیاط ہوتی ہے کہ جتنی مطلوبہ تعداد ہو اتنے ہی پیپر بھیجے جاتے ہیں. بالکل ٹھیک, وہ اپنے انہوں نے پورے بھیجے ہیں, پورے بھیجے ہوتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ کچھ سینٹر کسی مجبوری سے کچھ اسٹوڈنٹ کا چینج ہو جاتا ہے. اچھا اچھا, یعنی طلباء کی تعداد اچانک بڑھ گئی, اچانک بڑھ گئی, اور یہ بڑی بھی جب انہوں نے پیکنگ اس ادارے کے لحاظ سے کر دی تھی, اس کے بعد بڑی کرنا پڑا, یا اتفاق ایسا گنتی میں غلطی ہو بھی گئی, تو پھر جتنے پیپر کم ہوں وہ ناظم صاحب کی ڈیوٹی ہے کہ وہ کسی کو بھیج کر نہیں, وہ خود کاپی کروا لیں, اتنی تعداد کاپی کروا لیں تاکہ آؤٹ بھی نہ ہو اور وہ تعداد بھی مطلوبہ پوری ہو جائے. اچھا اچھا اچھا. اور آخری جز یہ کہ اگر خدا نہ خواستہ, ویسے نہ ہونے جیسی کوئی مثال ہے کہ خالی پیکٹ نکل آیا, ہاں بھی اندر ہے ہی نہیں, اس میں ڈالنے تھے, اچانک سے وہ سیل لگ گئی, نہیں پتہ چلا کوئی ایسا ویسے ہوتا نہیں ہے. اگر ایسا ہو بھی جائے تو اس کا حل پھر یہ ہوتا ہے کہ جو امین رازداری اور ناظم مرکز امتحان, اچھا, ناظم مرکز امتحان فوراً اطلاع کرتا ہے مرکز کو, لاہور مرکز کو, تنظیم المدارس مرکز میں بتاتا ہے کہ فلاں پیپر شارٹ ہے, ادھر نہیں ہے, بلکہ ہے ہی نہیں, یا وہ ڈائریکٹ بتا دیتا ہے یا امین رازداری کو بتا دیتا ہے, اور وہ فوراً رابطہ کرتے ہیں. پھر وہ اپنا واٹس ایپ نمبر دے, اپنا ای میل آئی ڈی دے, وہ وہی والا پیپر میل کر دیں گے, وہ وہاں قریب سے پرنٹ لے کے اس کی تعداد کاپی کروا لیں, واٹس ایپ لے لیں, واٹس ایپ پہ پرنٹ. اچھا, اس طریقے سے بھی, جی یہ بھی سہولت ہو سکتی ہے. اچھا, اس میں اگر فرض کریں کہ 15-20 منٹ کا وقت گزر گیا تو پیپر بچوں کا تو نقصان ہوا, تو انہیں پھر 15-20 منٹ اور ملیں گے. ہاں, یہ ہونا چاہیے. یہ اصل میں موقع کا فیصلہ ہے. اچھا اچھا, ناظم مرکز کا فیصلہ ہوتا ہے. وہ سمجھتا ہے کہ 15-20 منٹ کوئی دے دیے جائیں اگر رعایت, تو اتنا سا اس نے سلوک کرنا بھی چاہیے, ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے. بالکل صحیح. اچھا, ایک اور بھی مسئلہ عام بن جاتا ہے کہ پیپر شروع ہو گیا, فرض کریں 8:30 بجے بچے سارے پہنچ گئے, 9 بجے ایگزیکٹ ٹائم تھا پیپر کا, 9 بجے شروع ہو گیا, ایک امیدوار لیٹ پہنچا ہے, کوئی خاص اس کو کوئی مجبوری بن گئی, تو امتحانی عملہ کو ان کو بٹھانے کی اجازت ہے یا نہیں ہے, یا اس کا پیپر مس ہوگا یا کینسل ہوگا, یعنی کیا اس کا حل؟ اس کے لیے سر یہ ہے کہ اولاً تو
بہت زیادہ احتیاط پہلے کی جاتی ہے، وقت پہ پہنچے، وقت پہ پہنچے. صحیح. اگر خدا نخواستہ کچھ دیر سے آ رہا ہے، کوئی بارش ہو گئی بہت زیادہ، دھند بہت زیادہ تھی، گاڑی خراب ہو گئی، یا اس دن کوئی ہڑتال کا ماحول تھا، کوئی ایسی ہوگی وجہ، کوئی ایسی زمینی حقائق یعنی جو ہے مجبوری تھی، مجبوری بن گئی، تو وہ پیپر شروع ہونے سے آدھے گھنٹے تک اگر اسٹوڈنٹ آ جاتے ہیں اور کوئی معقول وجہ ہو تو پھر ناظم امتحانات کو چاہیے کہ ان کو بٹھا لیں. اچھا، پہلے آدھے گھنٹے میں ذرا تھوڑی سی نرمی رکھیں. اور پھر اگر خدا نخواستہ کوئی ایکسیڈنٹلی معاملات ہیں، یعنی بڑا کوئی حادثہ ہے، تو پھر ہاف ٹائم تک وہ حالات کے پیش نظر خود ہی جائزہ لے ناظم مرکز امتحان ہاف ٹائم سے، یعنی جب تک کوشچن پیپر مرکز سے باہر نہیں گیا، کوئی بچہ اٹھ کے باہر نہیں گیا، تو تب تک وہ بٹھا لیں. اتنا سا نقصان اس بچے کا ہو گیا کہ وہ ہاف ٹائم میں اب جلدی سے پورا کرے گا، لیکن کم از کم اس کا سال بچ جائے گا اگر معقول وجہ ہو. اگر آپ وہ ناظم یہ دیکھ رہا ہے کہ روزانہ کی بنیاد پہ بچہ ایسا کرتا ہے، تو پھر اس کو مناسب نہیں ہے، آؤٹ کر سکتا ہے. اچھا، بڑا اہم ہے کہ مفتی صاحب اب پیپر شروع ہو گیا ہے، بچوں کو سوالیہ پرچہ بھی مل گیا، جوابی کاپی بھی مل گئی، سارے بچے مصروف ہو گئے، تو اب امتحانی عملہ اب کیا یعنی کرے گا؟ بیٹھ جائے گا یا ان کے ذمہ ابھی کچھ اور کام ہیں جو بڑے ضروری ہیں جو اس دوران کر لینے چاہیے؟ کچھ ایسی ہدایات کو دینا چاہیے آپ؟ جی سر، یہ بعض اوقات ایسا ہو جاتا ہے کہ پیپر ڈسٹریبیوٹ کرنے کے بعد تھوڑا سا عملہ ریلیکس فیل کرتا ہے. بعض جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے، موسٹلی نہیں. اچھا، بعض جگہوں پہ ایسا کوئی ریلیکس فیل کرتا ہے. تو حالانکہ اب ڈیوٹی ٹائٹ ہو جاتی ہے، پہلے سے کہیں بڑھ گئی، وقت شروع ہوا ہے، ڈیوٹی اب شروع ہوئی ہے، یہ ریلیکس ہونے کا ٹائم نہیں. یعنی اس کے بعد جب انہوں نے آنسر شیٹ ڈسٹریبیوٹ کر دی، کوشچن پیپر ڈسٹریبیوٹ کر دیا، تو اب انہوں نے حاضری لگوانی ہے بچوں کی. جس بچے کی حاضری مس ہو گئی اس کا پیپر کنسیڈر نہیں ہوگا، وہ تو اس کے لیے بہت بڑا لاس ہو سکتا ہے، پرابلم ہو سکتا ہے. تو یہ حاضری لگوائیں. حاضری لگوانے کے ساتھ ساتھ جو جوابی کاپی ہے، آنسر شیٹ ہے، ایوری آنسر شیٹ جو ہے وہ سائن کی جاتی ہے. اچھا، ہاں، یہ بھی ہر بورڈ کے تحت ہی ایسا، یعنی وہ سپرنٹینڈنٹ صاحب خود کرتے ہیں یا جس کو وہ اپنا نائب اپوائنٹ کرتے ہیں، مطلب معاون بھی کر سکتا ہے. اچھا، ایک مرکز ہے اس میں 1000 بچہ پیپر دے رہا ہے، تو سارے سپرنٹینڈنٹ صاحب تو نہیں کر سکتے. ویسے تو جتنی بڑی تعداد ہو تو ان کو کئی مراکز میں، ذیلی مراکز میں تقسیم کر دیا جاتا ہے، یعنی 150-200 آدمیوں پہ عملہ الگ ہو جاتا ہے. اچھا، وہ پھر عملہ پورا ایک سیٹ ہی الگ سے ترتیب، سیٹ الگ ہو جاتا ہے. A B C سینٹر بنا دیے جاتے ہیں، الگ الگ ناظم اور معاون. تو وہ حاضری لگوائیں اپنے اسٹوڈنٹس کی، اور ان کی آنسر شیٹ سائن کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر بعض بچوں کو مسائل ہوتے ہیں، کسی کا کوئی کوشچن ہوتا ہے، کوشچن مین یہ نہیں ہے کہ وہ بتائے اسے، بلکہ کوشچن مین اسے کوئی پرابلم ہو رہی ہے. تو صحیح، مثال کے طور پہ ایک جگہ امتحان ہو رہا تھا، تو ایک ضعیف العمر بزرگ وہ بھی امتحان دے رہے تھے. اچھا، ریٹائرڈ ہیڈ ماسٹر ہیں، اب ادھر سے انتظامی کر رہے ہیں، یا شاید اب کر لیا ہوگا. تو وہ نیچے نہیں بیٹھ سکتے تھے، کچھ دیر بیٹھے رہے. پھر انہوں نے کہا کہ سر میرے گھٹنوں میں تکلیف ہو جاتی ہے، میں نہیں بیٹھ سکتا. اسی طرح ایک کیس یہ بھی آیا تھا کہ ایک بندے کی کمر میں تکلیف ہو جاتی تھی زیادہ بیٹھنے سے. اچھا، تو پھر ان کو وہ چیئر پرووائڈ کریں اور تھوڑا ان کو سیپریٹ کر لیں، مطلب کہ اونچا بیٹھنے سے دوسرے کے پیپر پہ نظر نہ جائے پڑے گی، یعنی انہیں فیسیلیٹیٹ کرنا چاہیے ممکنہ حد تک. ایسی کوئی پرابلم کسی کو ہو جاتی ہے تو مکمل کوآپریٹ کریں. اور پھر جو طریقہ ہے کہ وہ مرکز امتحان میں وہ چکر لگاتے رہیں، بیٹھنے کی بجائے گھومتے پھرتے رہیں، تاکہ اسٹوڈنٹ پہ بھی ایک اثر رہے کہ امتحانی عملہ موجود ہے. اچھا، امتحانی عملہ کے لیے کچھ اور اخلاقی قواعد و ضوابط یا اخلاقی قدریں آپ انہیں بتانا چاہیں بطور خاص، جن پر امتحانی نگران عملہ کو توجہ دینی چاہیے؟ کوئی ایسی چیز؟ بالکل. اس میں سر سب سے پہلی چیز ہے، اگر اس ایک پوائنٹ کو لے لیں تو کافی سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں. اچھا، ان میں ایک یہ ہے کہ جو اتھارٹی لیٹر ہمیں مرکز بھیجتا ہے، پہلی ذمہ داری ناظم یا معاون کی یہ ہوتی ہے کہ اپنا اتھارٹی لیٹر وہ حرف اول سے لے کے حرف آخر تک پڑھے اسے. اچھا، اس میں یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے.
اچھا یہ ناظم کا الگ ہوتا ہے اور باقی نگران معاون کا الگ سے؟ جی الگ سے ہوتا ہے. اس میں ہدایات بھی الگ سے لکھی ہوتی ہیں؟ سر اس میں ناظم کی ذمہ داریاں ساری ٹوٹلی لکھی ہوتی ہیں, اس کے اختیارات لکھے ہوتے ہیں. ٹھیک ٹھیک. اور پھر معاون کی ذمہ داریاں اور اس کے اختیارات اور ڈیوٹیز اس کی ساری وہ لکھی ہوتی ہیں. اچھا. تو یہ عمومی طور پہ مسائل وہاں بنتے ہیں جن کو اتھارٹی لیٹر ملا تو انہوں نے پڑھا نہیں. اگر پڑھ لیں, یہ بعض اوقات ڈاک آتی ہے تو غیر ضروری سمجھ لی جاتی ہے, یعنی سمجھا کہ میں نے مرکز میں جانا ہے, مرکز میں جانے سے پہلے مجھے وہ پیج پڑھنا ہے, پڑھنا چاہیے. اچھا میری ذمہ داری کیا ہے, تو وہ پڑھ لیں تو اس میں سر یہ بہت سارے مسائل ویسے ہی حل ہو جائیں. گڈ. لیکن جیسے آپ نے کہا اخلاقی کچھ چیزیں, تو مثلا جو امتحانی عملہ ہے میں سمجھتا ہوں کہ اسے پرورٹی اس بات کو دینی چاہیے کہ وہ موبائل فون کا استعمال بے جا نہ کرے. مطلب توجہ یعنی طلباء کی طرف توجہ, طلباء کی طرف. اپنا کو فیس بک چلا کے بیٹھا ہے, واٹس ایپ چلا کے بیٹھا ہے, اپنی کالنگ ہو رہی ہے, تو ظاہری بات ہے پھر وہ ایمانداری کے خلاف ہے اور توجہ بھی نہیں رہے گی. بالکل ایسے. پھر اسی طرح بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ طنز و مزاح دوران امتحان کوئی بات ایسی ہو گئی, چٹخلا, کوئی لطیفہ, کوئی بات ایسی, کوئی آواز کس دی, تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی اخلاقی اس طرح سے. ویسے بھی اس کا روب بھی جو ہے نا وہ ایک جو ایسے نگران کا ہوتا ہے وہ پھر ختم ہو جائے گا. وہ اس کا جو مرتبہ ہے, وقار ہے, وہ مجروح ہوگا. وہ بچے ان سے باتیں کریں گے, وہ بچوں سے کریں گے, پھر تو یہ مقصد ہی بہت یعنی وقار ختم ہو جائے اس کا. رائٹ. پھر اس کے ساتھ ہمارا چونکہ ایک مذہبی ماحول ہے عمومی طور پہ, بلکہ ہر جگہ ہی کسی نہ کسی ہمارے وہ باوقار ادارے میں ہی امتحان ہو رہا ہوتا ہے. اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی ایک ادارہ کے ناظم صاحب یا شیخ الحدیث سے جو امتحانی عملہ آیا ہے ان کے کسی استاد صاحب کی کو زیادہ مانوس نہیں ہوتے ایک دوسرے سے, اور تو کچھ نہیں, مانوس نہیں ہوتے زیادہ. کسی اور دور کے علاقے کے بھی ہو سکتے ہیں, دور کے علاقے کے ہو سکتے ہیں, کوئی علمی اختلاف ہو سکتا ہے, کوئی ایسی وجہ ہو سکتی ہے. لیکن وہاں اسٹوڈنٹ میں کوئی ایسا تاثر نہیں دینا چاہیے. ایسی الفاظ میں, انداز میں گفتگو کرتے ہوئے, ادارے کے بارے میں تبصرہ کرتے ہوئے, اساتذہ کے بارے تبصرہ کرتے ہوئے کوئی ایسا لوز پوائنٹ نہ ہو جس سے اسٹوڈنٹ کو یہ پتہ چلے کہ ہمارے استاد صاحب کا احترام ان کے دل میں نہیں ہے. یہ تو ویسے بھی ایک یوں سمجھے کہ ارریلیونٹ بات ہے, غیر متعلقہ ہے. آپ کا کام ہے امتحان لینا اور نگرانی کرنا, امتحان لینا. تو یعنی ہمارے رویے سے کوئی ایسی بات ظاہر نہ ہو کہ جس میں ہم لگیں کہ مانوس نہیں ہیں, بلکہ ایسی اپنائیت ہو جب کبھی کوئی بات ہو بھی جائے ادارے کے حوالے سے یا محتمم صاحب کے حوالے سے, تو وہ اتنی اچھائی کے ساتھ کرنی چاہیے جیسے آپ ان کو پروٹوکول دے رہے ہیں, احترام دے رہے ہیں. بہت اچھا, بہت اچھا. تو یہ بڑی اخلاقی ذمہ داریاں ہیں, ان کو نبھانا چاہیے. بہت اچھے. بچوں کو ذرا ڈانٹ ڈپٹ کرتے وقت, سرزنش کرتے وقت کوئی یعنی ان کو کچھ سزا, جسمانی سزا بھی دی جا سکتی ہے موقع پر, یا کیا انہیں مثلا بچے تنگ کر رہے ہیں صحیح تو کس طرح سے ان کو کنٹرول کریں؟ یہ اس کا اثر یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ اب جیسے یہ بڑے بڑے ادارے ہیں وہاں پہ تو بڑا ایک احترام دیا جاتا ہے, تو ہمارا حق زیادہ بنتا ہے کہ ہم ان سے بھی بڑھ کے اپنے طلباء کو یا اپنے اساتذہ کو احترام دیں. صحیح. اور ایسا کم ہوتا ہے اسکول کالجز کے بعض جگہوں پہ ایسا ہوتا ہے کہ بچے اتنا کو فرما برداری کا مظاہرہ نہیں کرتے جبکہ ہمارا ماحول دینی ماحول ہے. تو عمومی طور پہ یعنی یوں کہہ لیں 99% ایسا ہی ہوتا ہے کہ بچے سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے بزرگ آئے ہیں, شیوخ الحدیث ہیں, بڑے بڑے اساتذہ ہیں, اور وہ احترام دیتے ہیں اور دینا بھی چاہیے. بالکل. اور جو آپ نے بات فرمائی کہ ڈانٹ ڈپٹ کا اختیار, تو میرا خیال میں یہ اختیار استعمال نہیں کرنا چاہیے. اور ویسے ہمارا مرکز بھی کہتا ہے کہ وہاں آپ نے کسی کو نازیبا لفظ سے پکارنا نہیں ہے, جھڑکی کے لفظ جیسے انداز ہوتا ہے وہ نہیں آپ نے اختیار کرنا, کسی کو آپ نے جسمانی طور پہ سزا نہیں دینی. آپ نے مینٹلی, جی بالکل ریکمنڈیشنز ہیں. اور پھر آپ نے انہیں ٹارچ نہیں کرنا. تو مطلب جیسے استاذ کا استحقاق ہے کہ اس کا احترام ہو, تو اسکالر کا, طالب علم کا بھی ایک استحقاق ہے, اس کی عزت نفس مجروح نہیں ہونی چاہیے. ہاں ایک بچے سے جیسے آپ نے فرمایا کہ اگر وہ تنگ کرتا ہے, اٹ مین چیٹنگ کی کوشش کر رہا ہے, صحیح, یا وہ بار بار باتیں کرتا, کوئی ایسی بات ہے تو آسان حل ہے آپ اس کی سیٹ چینج کر دیں.
سیٹ چینج کر دیں, ایک جگہ پہ بیٹھا ہے کسی اور مناسب جگہ پہ اسے بٹھا دیں. تو ظاہر ہے جس سے وہ بات کرنے کی کوشش کر رہا ہے وہ بندہ وہاں نہیں ہوگا. یعنی پہلا حل پیار کے ماحول میں ہی تلاش کرنا چاہیے. پیار کے ماحول میں. پھر اگر بلانا بھی ہو تو سر جیسے یونیورسٹیز کے امتحانات ہوتے ہیں تو نگران عملہ بھی اپنے اسٹوڈنٹ کو کہہ رہا ہوتا ہے سر آپ ایسے نہ کریں, سر آپ ادھر بیٹھ جائیں. تو کیوں نہ ہمیں بھی یہی کہنا چاہیے مولانا صاحب آپ یہاں کی بجائے ادھر بیٹھ جائیں, بیٹا ادھر آ جائیں, بیٹا ادھر آ جائیں, حافظ صاحب آپ ایسے بیٹھ جائیں. یہ تو بہت اچھا ہے. احترام کا پہلو غالب رہنا چاہیے. بالکل. تو اس طرح سے یقیناً پھر اس احترام کے جواب میں وہ بچے بھی احترام ہی کرتے ہیں, احترام ہی کریں گے. بالکل ایسے ہی. اچھا ایسا ہے کہ اگر کسی سے کوئی نقل شدہ مواد وہ مل گیا, وہ کچھ کوشش کر رہا ہے نقل لگانے کی اور اس کے پاس کچھ مواد بھی ہے, تو اب مواد اس سے پکڑا گیا تو اب نیکسٹ کاروائی اس پر؟ ہاں یہ ایک کسی بھی امتحان کا ایک لازمی حصہ ہوتا ہے کہ بینگ اسٹوڈنٹ ایک اسٹوڈنٹ سائیکی الگ قسم کی ہوتی ہے. یہ تو ایج کے ساتھ بھی اس کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. اسٹوڈنٹ وہ پی ایچ ڈی کا بھی ہوتا اسٹوڈنٹ ہے, اور استاذ ہو تو وہ ناظرہ پڑھانے والا بھی استاذ ہے. بالکل ایسے. یعنی کوشش اس میں سبھی کی ہوتی ہے کہ وہ نہیں کہ بہرحال یہ اسینٹیل پارٹ اسے کہہ لیں. تو بہرحال پھر بھی اگر کہیں ایسا واقعہ پیش آ جائے تو اولاً تو نگران عملہ اخلاق کے ساتھ پیار کے ساتھ اسے سمجھا دیں. استاذ کے درجے میں ہے نا, اسے سمجھا دیں. اگر کوئی باز نہیں آتا اور واقعی فزیکلی میٹیریل پکڑا گیا ہے, برآمد ہوا ہے اور پھر وہ ریلیونٹ بھی ہے. ایک ہے کہ ارریلیونٹ, اس نے اپنا کوئی اندازہ لگایا تھا, ارریلیونٹ ہے, اس پیپر سے متعلقہ مواد نہیں ہے, تو پھر میرا خیال میں صرف سمجھانا ہی کافی ہے. کیونکہ وہ تو نقل کے لیے کام ہی نہیں آ سکا. اور پھر اگر ریلیونٹ میٹیریل ہے تو پھر اس کا حل سر یہ ہوتا ہے کہ نگران عملے کو جو اتھارٹی لیٹر اس میں ان کو اتھارٹی دی گئی ہوتی ہے کہ اس میٹیریل کو جوابی کاپی کے ساتھ لف کریں. اچھا. لف کر کے اس پہ اپنے جو دستخط ہیں وہ ثبت کریں. یعنی یہ بھی نہیں نا کہ کسی نے ذاتی بنیاد پہ ایسا نہ کیا ہو. وہ ناظم صاحب پوری ذمہ داری سے سر وہ ناظم صاحب خود سائن کریں, نگران عملے کے سائن کروائیں. ممکن ہو اس وقت اگر محتمم صاحب یا وہ ادارہ کے ناظم صاحب یا کوئی شیخ الحدیث تشریف فرما ہوں تو ان کی تصدیق بھی ہو جائے, تاکہ کل کلاں بچہ اگر کھڑا ہو تو استاد کا وقار مجروح نہ ہو اور اس کی ایمانداری پہ شک نہ آئے. بالکل. اس کے پاس مکمل پروف اس کا ہو کہ اس نے غلط, اس کے اوپر نوٹ لکھ کے وہ اپنے عملے کے سائن کروا دے تو اپنا یہ اختیار اور حق وہ استعمال کر سکتا ہے. اچھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مثلا ایک پورے امتحانی سینٹر کے اندر ہی بدمزگی پیدا ہو گئی, بچے سارے ہی وہ مزاحمت پہ اتر آئے, تو اب تو امتحانی عملہ بے بس یہاں پہ ہو جائے گا. تو ایسی صورتحال بھی ممکن ہے کہیں ہو جائے, اس کا بھی کوئی حل موجود ہے؟ ویسے مجھے لگتا ہے سر کچھ باتوں کا, بلکہ بہت ساری باتوں کا شاید آپ نے کچھ سنا پڑا بھی ہوگا کچھ, کیونکہ وہ خود بھی ایک ماحول میں پیریڈ سے گزرے ہیں, تو کوئی نہ کوئی یعنی ایسی ممکنہ صورت ہے. سر یہ جو آپ ممکنہ صورت فرما رہے ہیں, میں اس شہر کا اس ادارے کا نام تو نہیں لینا چاہتا. اچھا ایسا یعنی یہ تقریباً کوئی 2-3 سال پہلے کی بات ہے. یعنی ایسا ہوا ہے ایک جگہ پہ ایسا ہوا ہے کہ بدمزگی پیدا ہو گئی اور پورے مرکز میں بدمزگی پیدا ہو گئی. اصل میں وہ شاید نگران عملے نے کوئی اوور ایکشن کیا تھوڑا, اور بچے جو تھے وہ اس طرح مانوس نہیں تھے اتنا, بچوں نے بھی اس میں ریئیکٹ کیا اور بدمزگی پیدا ہو گئی. یہ اگر آپ کی پہلی بات جو درست ہے کہ اگر پہلے ہی اخلاق کے ساتھ پیش آئے ہوتے تو شاید ایسا معاملہ نہ ہوتا. وہ ہر دو طرف سے ذرا شدت ہو گئی. صحیح. اور بدمزگی اگر ایسی کہیں ہو جائے تو فوراً ناظم امتحانات صاحب جو مرکز کے ناظم ہیں اس پوائنٹ کے, وہ مرکز کو اٹ مین لاہور تنظیم المدارس سے اچھا رابطہ کریں, وہاں رابطہ کریں اور صورتحال سے آگاہ کریں. اولاً وہاں کے ناظم صاحب کی ہیلپ لے کے کنٹرول کرنے کی کوشش کریں, ٹھیک, کہ امتحانی جو وقار ہے قائم رہے, اور اگر اس سے کام آگے چلا جائے تو وہ رپورٹ کریں, اور رپورٹ کرنے سے پھر اس دن کا پورے سینٹر کا پیپر کینسل کر دیا جاتا ہے. اچھا, وہ یعنی مرکز کی طرف سے ہدایات آئیں گی, اس کے ہدایات آئیں گی اور وہ والا پیپر ان کا سارا کینسل ہو سکتا ہے. اچھا. اور یا اسی جگہ
दोबारा इम्तिहान नए अमले से और नए पेपर से रिप्लेस्ड पेपर हो सकता है उनका। अच्छा, इसका मतलब है वो पेपर मुअत्तल भी हो सकता है? वो पेपर जी उनका सब का मुअत्तल हो सकता है, बल्कि कैंसिल हो सकता है, कैंसिल हो सकता है। और ये होता फिर जो मरकजी नाज़िम इम्तिहानात हैं, हाँ, वो उनके मदारस के, वो उनके ज़रिए होता है। अहम मसला है चूँकि पूरा सेंटर ही वो कैंसिल हो रहा है। हाँ जी, तो जिस वो इदारे की मैं बात कर रहा था उसमें भी फिर ऐसा ही हुआ था। अच्छा, वो वाला पेपर पूरे सेंटर का हमने कैंसिल कर दिया था। अच्छा, और उन सारे बच्चों ने फिर ज़िमनी में सप्लीमेंट्री में वो पेपर अपना दोबारा दिया था। ओहो, इसमें यानी वो जो बच्चे थे वो गिल्टी करार पाए होंगे ना, इसलिए उन्हें। जी जी, क्योंकि बच्चों का इतना नहीं बनता था कि इतना ओवर हो जाते असातिज़ा के साथ वो इस कि वो इम्तिहान ही सारा वो डिसमिस कर रहे हैं। अच्छा अच्छा, वो पूरा उनका कैंसिल हो गया था। कैंसिल हो गया तो इसलिए ऐसी एहतियात भी हमें बहुत ज़रूरी है जी। यानी अमला के लिए भी एहतियात की ज़रूरत है और तलबा के लिए भी बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है कि एहतराम का पहलू दोनों तरफ से मुलज़े खातर कायम रहना चाहिए।